السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، زکوٰۃ سیریز کے تحت زکوٰۃ کے فوائد اور حکمتوں کے سلسلے میں گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے چند حکمتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، چند فوائد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اخیر میں یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ مال جو ہے وہ فتنہ ہے، مال فتنہ ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں مال کی آزمائش ہے۔ یہاں پر ایک بات خاص طور پر اس حلقے میں آپ کے سامنے واضح کر دینا ہے کہ مال اس امت کا فتنہ ضرور ہے، لیکن ہر شخص فتنے میں نہیں پڑتا، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور شریعت کے مطابق مال کے ساتھ تصرف کرتا ہے، اس کی کمائی کے حوالے سے، اسے خرچ کرنے کے حوالے سے، اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور شریعت میں حق واجب کر دیا ہے، زکوٰۃ کا، صدقات وغیرہ کے جو احکام بتائے ہیں، اس کی ادائیگی جو شخص کرتا ہے وہ مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو مال اس امت کا فتنہ ضرور ہے، لیکن جو اپنے آپ کو اللہ کے حکم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لے، مال کے فتنے سے بچنا چاہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مال کے فتنے سے بچ بھی سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ مال فتنہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اسے حرام راستوں سے کمائیں، سود کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، چوری کے ذریعے سے، ڈکیتی کے ذریعے سے، دھوکہ، فریب، رہزنی کے ذریعے سے یا دیگر حرام راستوں سے مال اگر کماتے ہیں تو بلا شبہ یہ مال فتنہ ہے ان کے لیے۔ اسی طریقے سے مال کو جو دین کے فرائض و واجبات میں خرچ کرنا ہے، اگر وہ خرچ نہ کریں تو بھی یہ مال فتنہ ہے۔ اسی طریقے سے جو بندگان کے حقوق ہیں، غرباء، فقراء، مساکین، محتاجین کے جو حقوق ہیں، اگر یہ مال ہمارا زکوٰۃ کی حیثیت سے، صدقے کی حیثیت سے نکل کر کے ان محتاجوں تک نہ پہنچے اور ہم حرص اور ہوس کے مارے خرچ نہ کریں تو یہ مال ہمارے لیے فتنہ ہوگا بلا شبہ۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر ہم اس مال کو حلال طریقے سے کمائیں، حلال راستوں میں خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق جن راستوں میں مال کو خرچ کرنا ہے، بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور بطور صدقہ اور انفاق ہمیں خرچ کرنا چاہیے، دینا چاہیے ترغیبی طور پر۔ اگر ہم اسے انجام دیں، اسے کریں اور دیں، مال اپنا خرچ کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مال فتنہ نہیں ہے۔ اللہ کے حقوق میں، اللہ کے بندگان کے حقوق میں ہمیں مال کو خرچ کرنا ضروری ہے، اور یہ کریں گے تو ہم فتنے سے باہر ہوں گے۔ ہمارے مال کے ذریعے سے دین کو تقویت پہنچنی چاہیے، اللہ کی توحید کو طاقت قوت ملنی چاہیے، نبی کی سنت کی نشر و اشاعت ہونی چاہیے، اسلامی دعوت کو فائدہ پہنچنا چاہیے، مساجد کو، مدارس کو طاقت پہنچنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میرے بھائیوں مساجد کی تعمیر ہونی چاہیے، دینی اسلامی مراکز اور قلعوں کا قیام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو بھی دیگر اور فنڈ ہیں، ان فنڈوں میں ہمارا مال خرچ ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا مال جو ہے وہ فتنے سے باہر ہے، اور ہم اپنے آپ کو بھی فتنوں سے باہر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہم نہ کریں تو بلا شبہ مال ہمارے حق میں فتنہ ہوگا۔ اس حوالے سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جیسا کہ مسند احمد بن حنبل اور دیگر کتابوں کے اندر روایت موجود ہے اور صحیح روایت موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، یا عمرو نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، اچھا مال، پاکیزہ آدمی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے ایک مال جو پاکیزہ ہو، اور پاکیزہ یعنی صالح اور نیک آدمی کے ہاتھ میں ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ بات سمجھا دی کہ نیک آدمی کے لیے نیک اور پاکیزہ مال کیا خوب ہوتا ہے، کتنا اچھا ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدمی اگر نیک ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے مطابق خرچ کرتا ہے، اللہ کے فرائض اور احکام کے مطابق خرچ کرتا ہے، حلال راستوں سے کماتا ہے، حلال راستوں میں خرچ کرتا ہے، ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، اور آدمی کا مال بھی پاک ہے اور آدمی بھی صالح اور نیک ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مال اس کے لیے نعمت ہے۔ کیا خوب ہے، کتنا بہتر ہے، کتنا اچھا ہے یہ مال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے۔ تو اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مال سب کے لیے فتنہ نہیں ہے، بلکہ جو اسے
اسلامی احکام اور شریعت کے تقاضوں اور دائروں کے مطابق اسے حاصل کریں، اسے خرچ کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مال اس کے لیے فتنہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت کا ذریعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس نقطے کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے کوشش کر کے مال کو اپنے حق میں فتنہ بننے سے بچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ مال ہمارے لیے فتنہ بن جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جو مال ہمیں عطا فرمائے اس مال کو ہمارے لیے نعمت بنائے، نقمت نہ بنائے، عذاب نہ بنائے، فتنہ نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔